نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ سورۃ نور کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حد زنا، حد قذف اور لعان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر 2 رکوع میں اس بہتان کا ذکر ہے جو منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر باندھا تھا۔ اللہ رب العزت نے الزام کو بھی رد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا بھی اعلان فرمایا، اور منافقین کی مذمت بھی بیان فرمائی، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو تنبیہ بھی فرمائی کہ آئندہ اس قسم کی اگر کوئی کاروائی ہو یا منافقین کی طرف سے کوئی پروپیگنڈا ہو تو اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے انہیں۔ غزوہ خندق کے بعد سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ایک وسیع قبیلہ بنی مستلق کی طرف جانا پڑا ان کی سرکوبی کے لیے، کیونکہ وہ لوگ بڑی سرکشی پہ اتر آئے تھے اور ضروری تھا کہ اب ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ سفر میں جاتے وقت ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے، یعنی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ رکھا کرتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جس کا انتخاب کریں آپ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے دل میں کوئی تقدر پیدا نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے آپ قرعہ اندازی فرماتے تھے۔ تو اس موقع پر بھی قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ہی اپنا ہمسفر بنایا۔ اسی سفر سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا کہ دوران سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کا یہ قافلہ رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پر کچھ دیر کے لیے رکا تاکہ کچھ آرام کر لیا جائے، اور پھر صبح واپسی کا اور روانگی کا پروگرام بھی طے ہوا۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے قافلے سے ذرا دور نکل گئیں۔ ابھی اندھیرا باقی تھا، صبح نہیں ہوئی تھی کہ قافلے کی روانگی کا اعلان بھی ہو گیا۔ جب قافلے کی روانگی کا اعلان ہوا تو وہ افراد جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے ہودج اٹھا کر، کجاوا اٹھا کر اونٹ پہ رکھنا تھا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، تو چنانچہ وہ افراد آئے اور انہوں نے ہودج کو اٹھایا اور اسے اونٹ پہ رکھا اور باندھ دیا اور اونٹ کو قطار میں روانہ کر دیا۔
انہوں نے خیال کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج میں یعنی اس کجاوے میں موجود ہیں، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، کم وزن تھا، اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ ہودج کئی آدمی مل کر اٹھاتے تھے، اس لیے بھی ان کو پتہ نہ چل سکا کہ ہودج کے اندر کوئی ہے بھی یا خالی ہے۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اسی مقام پر بیٹھ جاتی ہوں، جب قافلے والوں کو معلوم ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا میری غیر موجودگی کا تو وہ مجھے یہاں سے ہی لینے کے لیے واپس آئیں گے۔ چنانچہ وہیں آپ بیٹھ گئیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب قافلے چلا کرتے تھے تو کسی شخص کو مقرر کر دیتے، اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور وہ قافلے سے 2-3 میل پیچھے پیچھے چلتا تھا تاکہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز گری پڑی مل جائے تو اس کو اٹھا لے۔ تو اس قافلے کی یہ ڈیوٹی حضرت صفوان کے سپرد تھی۔ حضرت صفوان قبیلہ سلم کے بزرگ صحابی تھے، اور انہوں نے جب دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیٹے ہوئے تو انہوں نے اس مقام پر اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو بیدار ہو گئیں۔ حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ اس دوران دونوں کی آپس میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایمان کا اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس واقعہ سے اس کو ایک بہانہ مل گیا اور اس نے اس بات کو خوب اچھالا، اور وہ کہنے لگا کہ تنہائی کی اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا برائی سے بچ نہیں سکتی۔ اس سے پہلے بھی اسی غزوہ میں 2 باتیں کہہ چکا تھا جو سورۃ منافقون کی آیت نمبر 7-8 میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک اس نے یہ کہا تھا کہ مہاجرین کا تعاون بند کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ مدینہ سے ذلیل لوگوں کو نکال دیا جائے معاذ اللہ۔ تو اس اللہ کے دشمن کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا، اور اس نے واہی تباہی بکنا شروع کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر وہ مجلس جماتا اور یہ موضوع چھیڑ دیتا، اور اس نے اپنے پروپیگنڈا کو اتنا پھیلایا کہ اس کی اس مہم میں 2 مخلص ایمان والے مرد اور ایک مخلصہ عورت بھی ان میں شامل ہو گئے۔ ایک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، جن کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ دوسرے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ وہ غریب تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ اور تیسرا حضرت زینب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حمنہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا منافقین کا، کیونکہ پروپیگنڈا ایک مؤثر ہتھیار رہا ہے تاریخ انسانی میں۔ حکومتیں بھی یہ ہتھیار استعمال کرتی ہیں، اور جنگ کے دنوں میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جایا کرتی ہے، اور اس کو منظم طریقے پر چلایا جاتا ہے۔ غلط بات کو بھی اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو 100% درست سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہی طریقہ پروپیگنڈے کا عبداللہ بن ابی نے بھی استعمال کیا تھا، اور ان مسلمانوں کو اس نے ورغلا لیا۔ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، بیمار ہوئیں،
اور تقریباً 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں، اور انہیں اس واقعے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ میرے خلاف کون سی باتیں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ البتہ انہیں ایک بات ضرور کھٹکتی تھی کہ بیمار بھی ہیں، اور بیماری کی حالت میں اس مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو شفقت و عنایت ہوا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ چنانچہ بیماری سے جب کچھ طبیعت اچھی ہوئی تو ایک رات مستح، جس کا ابھی پہلے ذکر ہوا، ان کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ اتفاق سے مستح اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی، اور ان کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکلا کہ مستح تباہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ٹوکا کہ آپ ایک بدری صحابی کو بددعا دے رہی ہیں، تو وہ کہنے لگی، اے نادان، کیا تو نے اس کی باتیں نہیں سنی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اس کی باتیں کیا ہیں؟ تو مستح کی ماں نے سارا واقعہ تہمت والا کہہ سنایا۔ چنانچہ سنتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرض بڑھ گیا۔ چنانچہ گھر پہنچ کر واپس انہوں نے اب اس خبر کا صحیح پتہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میکے جا کر اپنی والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ امی، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ والدہ نے کہا، بیٹی زیادہ اثر قبول نہ کر، ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت کسی شوہر کی محبوبہ ہو اور اس کی سوکنے ہوں، مگر ایسی باتیں بکثرت پیش آتی ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی، اور پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گئے۔ اس دوران نہ سو سکیں، نہ نیند آئی، اور نہ ہی آنسوؤں کی جھڑی رکی۔ ان کے والدین کو اندیشہ لاحق ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روتے روتے کلیجہ شق نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میکے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے، گھر کے لوگوں سے تحقیق شروع فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، جن کی بہن اس طوفان میں شریک ہو چکی تھی، جیسا کہ عرض کیا پہلے۔ ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زینب بتاؤ، عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ان کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی اہلیہ کو زوجیت میں برقرار رکھیں، ہم خیر کے سوا کوئی بات نہیں جانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ پر کچھ تنگی نہیں ہے، اور عورتیں ان کے علاوہ بہت ہیں، اور آپ ایسا کریں، خادمہ سے دریافت کریں، وہ صحیح بات بتا دے گی۔ آخر میں آپ نے اپنی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے بریرہ، کیا تم نے کوئی شبہ کی بات دیکھی ہے؟ اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر انگلی رکھی جا سکے۔ البتہ یہ بات ہے کہ نو عمر ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ کیا کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تم کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہو؟ کہنے لگی، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر ابو ایوب انصاری کی بیوی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تو پھر صدیق اکبر کی بیٹی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں جو اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں جس کسی سے بھی علیحدگی میں پوچھتے تو ہر شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی پیش کرتا۔
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، لوگو، میرے گھر والوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ مشورے آنے لگے، مشورہ دیا جانے لگا، تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ بتائیے کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا کسی کے حکم پر؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ نکاح آپ کی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو پھر فیصلے کا انتظار کریں، فیصلہ بھی پروردگار عالم خود فرمائیں گے، اور اتنا ہمیں یقین ہے کہ پروردگار عالم آپ کے گھر میں کسی گندی عورت کو نہیں بھیج سکتے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے والدین تسلی دے رہے تھے کہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تبارک و تعالی عن قریب تمہاری براءت ظاہر فرما دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ زیادہ جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتی ہوں، جو کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل، میں تو صبر جمیل ہی کر سکتی ہوں۔ اور سورۃ مومن میں ہے وہ آیت پڑھی، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، وہی بہتر فیصلہ فرمائیں گے۔ 1 مہینہ اس حال میں گزر چکا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ پوچھنا ہی چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جان آپ ہی کوئی جواب دیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی کہا، فرمایا کہ واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ باتیں سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہیں اور آپ لوگوں نے ان کا یقین کر لیا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتے ہیں کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں جرم کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتی ہیں کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بس یہی ہے کہ میں صبر کرتی ہوں اور انتظار کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ ارشاد فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پر جا کر لیٹی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی بوجھ پڑتا تھا، اور سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ ان کی والدہ نے کہا، بیٹی اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے ناز سے کہا، میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، میں تو صرف اپنے اللہ کا احسان مانتی ہوں جنہوں نے میری برات میں قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک جن لوگوں نے جھوٹا طوفان کھڑا کیا ہے، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا، عصبۃ منکم، یہ تم میں سے ایک گروہ ہے۔ اس گروہ میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا، منافقین تھے، اور 3 مسلمانوں کے نام بھی جو عرض کیے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مصطح، اور تیسری خاتون تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت حمنہ۔ تو ان تینوں مسلمانوں پر حد قذف جاری ہوئی، اور پھر انہوں نے توبہ کر لی جو اللہ رب العزت نے قبول فرما لی،
اور عبداللہ بن ابی کا معاملہ آخرت پر چھوڑ دیا گیا، اسے دنیا میں کوئی سزا نہیں دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کا ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس گروہ نے جو طوفان بدتمیزی اٹھایا ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے حق میں برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگرچہ بظاہر اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایک مہینہ بھر سخت ذہنی پریشانی رہی، مگر اہل ایمان کو فرمایا کہ نتیجہ کے لحاظ سے یہ واقعہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی میں 16 آیات نازل فرمائیں، جو کہ آپ کے حق میں بڑی خوبی کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان فرمائیں گے، مگر مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ میرے حق میں قرآن پاک کے پورے 2 رکوع نازل ہوں گے۔ چنانچہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کے علاوہ اس واقعے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر مخلص جو اہل ایمان تھے، ان کو جو ذہنی تکلیف اور اذیت پہنچی تھی اور پھر انہوں نے اس پر صبر کا مظاہرہ کیا تھا، تو اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑے اجر کے مستحق بھی بن گئے۔ اور اہل ایمان کو یہ نصیحت بھی فرما دی گئی کہ بغیر تحقیق کے اس قسم کے الزام نہیں لگانے چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے لیے اس واقعہ کو شر نہ سمجھو، بلکہ تمہارے لیے بہتری کا پہلو اس میں نمایاں نظر آتا ہے۔ تو فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے گناہ میں حصہ ہے جس نے یہ برائی کمائی ہے، یعنی اس سلسلے میں ملوث جس شخص نے بھی جس قدر بدگمانی کی اور اس طوفان کو اٹھانے میں جس قدر حصہ لیا، اس قدر اس کے ذمے گناہ آیا اس کے حصے میں اور سزا کا مستحق ٹھہرا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور جو شخص ان میں سے اس افتراء میں بڑے حصے کا مالک بنا، یعنی جس نے اس معاملہ میں بدترین کردار ادا کیا جو سب سے بڑا تھا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے اللہ کے ہاں عذاب عظیم ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے، جس نے اس واقعہ کو سب سے زیادہ اچھالا اور وہی پیش تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب اہل ایمان مردوں اور مومنہ عورتوں نے ایسی بات سنی تھی تو انہوں نے اپنے لوگوں پر بہتری کا گمان کیوں نہ کیا۔ ان کو آپس میں بہتر گمان کرتے ہوئے اس قسم کے جھوٹ اور پروپیگنڈے پر کبھی کان بھی نہیں دھرنے چاہیے تھے۔ اس واقعے سے متعلق آتا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت صفوان سے اس الزام کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نے تو جاہلیت کے زمانہ میں بھی کسی غیر عورت کے منہ سے پردہ نہیں اٹھایا، تو اسلام لانے کے بعد تو میں ایسی بات کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت صفوان نے ایک جہاد میں شہادت کا مقام حاصل کیا، تو فرمایا کہ ایک طرف صفوان رضی اللہ عنہ جیسا کم گو، مسکین، تباہ اور نیک آدمی ہے، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جو کہ بذات خود بڑی سمجھدار اور نیک خاتون ہیں۔ ان کے متعلق تم نے ایسا برا گمان کیوں کیا؟ تمہیں تو آپس کے معاملات میں بہتر گمان کرنا چاہیے تھا۔ تو اہل ایمان کے متعلق بھی اب یہ حکم آ گیا کہ خواہ مخواہ بدگمانی نہ کیا کرو، بلکہ اچھا گمان رکھا کرو۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ پروپیگنڈا سن کر تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، تو پھر یہ لوگ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ اس قسم کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو چشمدید گواہی دیں گے۔ اگر ایسا وہ نہ کر سکے تو جرم ثابت نہیں ہوتا اور الزام لگانے والوں پر حد جاری ہوتی ہے۔ تو فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر یہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے لوگ ہیں۔
اور ان کا الزام صرف بہتان ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی سے اور دوسروں پر الزام لگانے سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔